بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم مشائخ اعزان، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، شرکائے مجلس الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ماہانہ ختم درود و سلام کی محفل کے خوش نصیب شرکاء، معزز خواتین و حضرات، اور گوشہ درود میں ہمہ وقت بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود کی سعادت نصیب کرنے والوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کام کی توفیق بخشی. وہ حکم اور امر ہر ایک کو کرتا ہے، مگر توفیق کسی کسی کو دیتا ہے. امر حکم ہے، اور حکم اور توفیق میں فرق ہے. حکم اور توفیق میں فرق ہے. حکم تو سب اہل ایمان کو دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حکم تو درود و سلام کا ہر ایک کو، ہر اہل ایمان کو اس نے دے دیا، مگر توفیق ہر ایک کو نہیں دی. توفیق ہر خاص و عام کو نہیں دی، توفیق خواص کو دی. تو میں اس مناسبت سے چند کلمات اس دعائے ختم سے پہلے عرض کروں گا. تھوڑی سی چیزیں اس گوشہ درود کے قیام سے اب تک جو انتظامیہ نے مجھے لکھ کر دی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں. پہلی بات جو میں نے عرض کی اس کو اس کے ساتھ ملا کے سمجھیں کہ درود و سلام کا حکم اس نے ہر اہل ایمان کو دیا، مگر توفیق ہر ایک کو نہیں بخشی. اور ایک بات یاد رکھ لیں، روحانیت میں اصل شے توفیق ہے. روحانیت میں اصل شے بولیے توفیق ہے. اور جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے قبولیت ہو جاتی.
جسے توفیق نصیب ہو جائے اسے بولیے قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو گویا توفیق قبولیت کی شرط بھی ہے اور قبولیت کی سیڑھی بھی ہے۔ جسے توفیق مل گئی سمجھیں کہ قبولیت کی سیڑھی پہ چڑھ گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں درود و سلام کے لیے ایک دائمی اہتمام کی توفیق عطا فرمائی، دائمی اہتمام کی ایک توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر۔ اور یہ بات تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کے لیے، اہل لاہور کے لیے، اہل پاکستان کے لیے اور جملہ اہل اسلام کے لیے باعث مسرت، باعث اعزاز اور باعث خوش بختی ہے کہ یہ جس انداز کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت درود و سلام پیش کرنے کا اہتمام ہوا ہے، میرے ذاتی علم اور میری خبر اور میری اطلاع کی حد تک میں محدود اطلاع والا آدمی ہوں، میری خبر بہت تھوڑی ہوتی ہے اور ناقص ہوتی ہے اور بہت زیادہ کچھ نہیں جانتا، مگر جتنا ٹوٹا پھوٹا خبر کا ذریعہ میرے پاس ہوتا ہے اور اطلاع ملتی ہے اور سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، تو میری معلومات کے مطابق اس وقت روئے زمین پر کسی خانقاہ میں، کسی دربار پر، کسی ادارے میں، کسی تحریک کے مرکز پر، کسی دارالعلوم میں، کسی مشن میں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں اس طرز پر کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کا بھی انقطاع نہ ہو اور درود و سلام ایک سلسلے کے طور پہ اجتماعی چلتا رہے روئے زمین پر، اس جگہ کے سوا ابھی کہیں اور نہیں۔ ہاں ہم چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے منسوب ہیں غلامی کے رشتے میں، ہمارا رشتہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ہوا ہے۔ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، ناکام بھی ہو جاتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں کئی توڑ چڑھتے ہیں کہ رشتہ بندھنے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس خدا کا شکر ہے جس نے منہاج القرآن کا رشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے اور توڑا نہیں ہے، بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے، توڑا نہیں بلکہ توڑ چڑھا رکھا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ توفیق آپ کو ہمیں کیوں نصیب ہوئی، اس کی وجہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی خیرات ہے۔ یہ 24 گھنٹے درود و سلام پڑھا جانا یہ شرف ہے بارگاہ رسالت مآب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے، اور درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ ساری کائنات میں ہوتی رہتی ہے۔ 70,000 فرشتے روضہ انور پر، کہاں؟ روضہ انور پر صبح آتے ہیں فجر کے وقت،
اور جب رات ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں واپس. پھر رات کو اگلے 70,000 فرشتوں کا دستہ آتا ہے اور وہ نماز فجر میں شریک ہو کر واپس جاتا ہے. تو 24 گھنٹے بن گئے نا جی. تھوڑا آگے چل کے میرا خیال ہے کہ ہم بھی 8 گھنٹے کے 3 دستے کرنے کی بجائے اسی طرح فرشتوں کی پیروی میں 12 گھنٹے کے 2 دستے کر دیں گے. فجر سے عشاء تک ایک دستہ 12 گھنٹے جب بن جائیں, دوسرا عشاء سے فجر تک ایک دستہ, تاکہ عین آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر جو اہتمام اس ذات نے کر رکھا ہے, حضور کے کتے, حضور کے نوکر, حضور کے غلام اسی طرز پہ چلتے رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, رات تک آقا علیہ السلام کی قبر انور کے ارد گرد چلتے ہیں اور اپنے پر برکت حاصل کرنے اور نور حاصل کرنے کے لیے قبر انور سے مس کرتے ہیں. اور 70,000 فرشتے جو شام کو آتے ہیں وہ صبح تک حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, اپنے پروں کو آقا کی قبر انور سے مس کرتے ہیں, اور اس طرح 24 گھنٹے وہ سب ملائکہ حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ گیا؟ ہم وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. ایک وہ بارگاہ ہے, دروازے چونکہ بند کر دیے جاتے ہیں تو انسان نکال دیے جاتے ہیں. آپ ذرا غور کریں, کعبۃ اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. کیا کعبۃ اللہ کے دروازے, حرم کعبہ کے دروازے 24 گھنٹے میں کبھی بھی بند نہیں ہوتے, وہ کھلے رہتے ہیں. اور مسجد نبوی کے دروازے عشاء کے کچھ وقت کے بعد مسجد کی صفائی کے لیے بند کر دیتے ہیں, اور حرم کعبہ کے بند نہیں کرتے. سو حرم کعبہ ایک ایسی جگہ ہے کہ سارا دن اور ساری رات, سردیوں کی طویل رات ہو یا گرمیوں کی چھوٹی رات ہو, ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا جس وقت حرم کعبہ میں لوگ طواف کعبہ, استغفار, تلاوت, عبادت, نوافل اور درود پاک جیسی عبادتوں میں مصروف نہ ہوں. تو حرم کعبہ میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب عبادت منقطع ہو. میں خاص مقام کی بات کر رہا ہوں, اس جگہ کے اندر, ورنہ تو کائنات میں کوئی لمحہ نہیں کہ جب اللہ کا ذکر و تسبیح اور حضور کا درود و سلام نہ ہوتا ہو. کائنات میں کوئی لمحہ نہیں, مگر میں بات کر رہا ہوں اس مقام کی. تو سین کعبہ میں عبادت کے لیے کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہیں ہوتا. تو لوگوں کو اجازت ہے, انسانوں کو, دروازے حرم کے کھلے ہیں اور سارا دن اور ساری رات لوگ مصروف عبادت ہیں. ادھر روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں دروازے لوگوں پر رات کے بند کر دیے جاتے ہیں رات کو. تو ایسا میرا وجدان کہتا ہے, اس نے سوچا ہوگا پہلے سے ہی کہ میرے حرم کے دروازے تو کھلے رہیں گے تو لوگ ہر وقت عبادت جاری رکھیں گے, کبھی بھی عبادت منقطع نہیں ہوگی, اور میرے محبوب کے روضے کے دروازے مسجد نبوی کے لوگوں کے لیے رات کو بغرض صفائی بند کر دیے جائیں گے, تو اس مقام پر اندر کوئی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا تو میری کون سی محتاجی ہے. اس نے 1,40,000 ملائکہ 24 گھنٹے کے متعین کر دیے کہ دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں, انسان اندر رہیں یا نہ رہیں, مگر 70,000 فرشتوں کی ٹولیاں حضور پہ درود و سلام پڑھتی. تو اس طرح درود و سلام کبھی منقطع نہیں ہوتا. تو جن کو دنیا میں جہاں بھی یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ وہ 24 گھنٹے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی توفیق مل گئی اور اہتمام انہوں نے کر لیا, تو گویا وہ آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ساتھ انہوں نے اپنی غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا.
غلامی کے رشتے کو جوڑ لیا. سو یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے. یہ توفیق قبولیت کی علامت ہے. اور اس میں جو خاص توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت یاد رکھ لیں، کیا؟ ہر عبادت اس میں توجہ خاص اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے. ہر عبادت میں توجہ خاص، بولیے، اللہ کی طرف مرکوز ہوتی ہے. تو ہر عبادت کا پھر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک مرکزی اور محوری مقام ہوتا ہے جہاں اس عبادت کا ماحصل، عبادت کا نتیجہ انسان کو نصیب ہوتا. ساری عبادتوں کی معراج نماز میں، ساری عبادتوں سے افضل عبادت، بولیے، نماز ہے. اور نماز میں جب آپ تکبیر اللہ کی کہہ چکتے ہیں، حمد و ثنا کر لیتے ہیں، اس کے کلام کی تلاوت کر لیتے ہیں، قیام کر لیتے ہیں، رکوع اور سجود میں اس کی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، قاعدہ کر لیتے ہیں، جھک لیتے ہیں، کھڑے ہو لیتے ہیں، اس سے ہم کلامی کر لیتے ہیں، حمد و تسبیح کر لیتے ہیں، تو نماز میں جو کچھ، ایک خاص توجہ والی بات ہے، جو کچھ آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، وہ 1 رکعت ہو یا 2 رکعتیں، تیسری یا چوتھی رکعت، دوسرا سجدہ ختم کرنے کے بعد تک تقریباً سارا مضمون ختم ہو جاتا ہے. سارا مضمون، بولیے، ختم ہو جاتا. نماز کے ارکان بھی ختم ہو گئے، پھر آپ اس کے بعد اینڈ پر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد نماز میں سے نکلنا ہے آپ نے، تو آپ نے تکبیر بھی کہہ لی، حمد و ثنا بھی کر لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، تسبیح بھی کر لی، جھک بھی لیا، سجدہ بھی کر لیا. جو کچھ نماز میں، عبادت میں اللہ کے لیے کرنا تھا وہ آپ کر چکے. تو گویا عبادت اپنے کمال کو پہنچ گئی، اس کے سارے ارکان پورے ہو گئے، اس کا پورا، اس کی شرائط ادا کر دی، اس عبادت کی تمام تکمیل کر لی. اور جب تکمیل کر کے آخری سجدے سے اور تمام رکعتوں سے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، فارغ ہو کر بیٹھ گئے، تو آپ نے تاکید کے لیے جو کچھ کیا تھا عرض کر دیا، باری تعالیٰ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات، جو کچھ کیا تھا وہ عرض کر دیا، باری تعالیٰ یہ ساری بدنی، مالی، جسمانی، قولی، جتنی عبادتیں جو کچھ کی ہے یہ ساری تیرے لیے. بس یہاں پر اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا. نماز سمجھا رہا ہوں کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مضمون، بولیے، ختم ہو گیا. تو جب اللہ کی عبادت کا مضمون ختم ہو گیا، تو جب چیز ختم ہو جائے، سارا فریضہ، نوکر نوکری مکمل کر چکے، مزدور دن بھر کی مزدوری مکمل کر چکے، عبادت کرنے والا عبادت کی محنت مکمل کر چکے، اور التحیات للہ والصلوات میں سپردگی ہے، سپرد بھی کر چکے، مالک تیرے لیے کیا تو قبول کر لے. جب سارا کچھ مکمل ہو چکے تو اینڈ پر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ پر مزدور اب انتظار کرتا ہے کہ مالک اب کیا دیتا ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، پورا مہینہ جب نوکری مکمل کرتے ہیں تو مہینے کے اینڈ پر ہر ایک کو کیا امید ہوتی ہے کہ اب تنخواہ ملتی ہے. اسی طرح ہے، رات دن محنتیں کر کے جب امتحان دے آتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو اب انتظار کیا ہوتا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس طرح مزدور جب مزدوری مکمل کر لیتا ہے تو اینڈ یہ ہوتی ہے کہ اب مالک کیا خیرات دیتا ہے.
جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں مزدوری عبادت کی مکمل کر کے اور اب اس کی خیرات دینے کا وقت آتا ہے تو معلوم ہے وہ کیا فرماتا ہے، لو میری خیرات لے لو۔ عبادت ہو چکی، رکوع سجود قیام تسبیح ذکر اذکار حمد و ثنا قرات کلام سب ہو چکا، سپرد کر چکے، اب وہ عطا کر رہا ہے، مزدوری دے رہا ہے، آپ کو تنخواہ دے رہا ہے۔ تو اپنی عبادت کرنے والے مزدور کو جو تنخواہ دیتا ہے وہ معلوم ہے کیا دیتا ہے؟ وہ تنخواہ یہ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ تم نے کر لیا، مکمل کر لیا، اب لینا ہے باری تعالیٰ جو تو عطا کر دے۔ وہ کہتا ہے اچھا پھر لے، پڑھ میرے محبوب پر درود و سلام۔ یہ مزدوری دیتا ہے۔ اب کسی کو کیا خبر کہ اس مزدوری میں کیا ہے؟ ارے یہ اس نے اپنے سجدے کی مزدوری دی ہے، آپ کو اپنی بارگاہ میں رکوع کی مزدوری دی ہے، اس نے قیام کی مزدوری دی ہے، حمد و ثنا کی مزدوری دی ہے، اپنے ذکر و تسبیح کی مزدوری دی ہے۔ جو کچھ آپ نے اس کی بندگی میں کیا اور التحیات للہ والصلوات کی شکل میں سپرد کیا، اب اللہ پاک اس کا اجر لوٹا رہا ہے۔ کیا؟ توفیق درود و سلام دی۔ کہو السلام علیک ایھا النبی، فرمایا تم اب میری عبادت کر چکے، اب چاہتے ہو تمہیں خیرات سے نوازوں؟ باری تعالیٰ خیرات سے نواز، فرماتا ہے پھر اب دھیان، اب تک تمہارا دھیان میری طرف تھا۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب تک تم میری عبادت میں تھے تو تمہارا دھیان بولیے میری طرف تھا، اب اس عبادت کی اجرت مزدوری صلہ دے رہا ہوں، اب جب صلہ لینے کا وقت ہے تو دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ گویا درود و سلام صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ عبادت کا صلہ ہے، عبادت کا اجر ہے، ساری عبادت کی مزدوری ہے۔ باقی عبادت تو نیچے پیچھے رہ گئی۔ فرماتا جب تک میری عبادت میں تھے تو تمہارا دھیان بولیے نا، تمہارا دھیان تھا سبحان ربی الاعلی، تمہارا دھیان تھا ربنا لک الحمد، تمہارا دھیان تھا اللہ اکبر۔ یہ دھیان دلانے کی باتیں ہیں نا، تمہارا دھیان ان شکلوں میں میری طرف تھا، اب میری عبادت کر چکے، اب صلہ اجرت لینے کا وقت ہے، اب دھیان میرے مصطفیٰ کی طرف کر لو۔ کیسے کر لیں؟ تو دھیان کرنے کا طریقہ سمجھایا، کہو یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا رسول اللہ، یا آقا، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ نکتہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یوں نہیں کہنا کہ میں سلام کرتا ہوں آپ کو، یوں نہیں کہنا کہ میں درود پڑھتا ہوں آپ پر، نہ، یہ بے ادبی نہ کر بیٹھنا۔ کہنا السلام علیکہ ایھا النبی، کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے، کسی فاعل کا ذکر نہیں ہے، کون بھیج رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے، یہ وہ جانے یا میں جانوں، تم صرف یہ کہو حضور آپ پر درود و سلام ہو۔ علماء آج تک اس جھگڑے میں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ انشاءً پڑھتا ہے یا حکایتاً پڑھتا ہے، اپنی طرف سے پڑھتا ہے یا اللہ کے پڑھے ہوئے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تم اسی جھگڑے میں ہی رہنا اور جھگڑتے ہی رہو، تمہیں خبر ہی نہیں، چونکہ لفظ نہیں آیا نا کہ کون پڑھ رہا ہے، میری طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے، فعل اور فاعل کا ذکر نہیں ہے نا۔ اس نے کہا تم اسی فعل فاعل کے چکر میں رہنا اور حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حقیقت یہ ہے
کہ کسی کا حق نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں درود و سلام بھیجتا ہوں محبوبہ۔ دو ہی طریقے سکھائے، اگر خود کرنا ہو تو خود کو نکال کر سلام کرو، اگر خود پڑھنا ہو، کیا خود پڑھنا ہو تو اس میں سے خود کو نکال کر درود و سلام پڑھو، کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے، یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ اور آپ پر سلام، آپ سمجھ گئے نا بات، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب اللہ، نہ کوئی فعل نہ فاعل۔ کہتے ہیں نا میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں تو اس میں میں فاعل ہو گیا نا، میں نے کھانا کھایا، میں نے کھیل کھیلا، میں نے مارا، میں سویا، میں اٹھا۔ آپ کہتی ہیں نا میں پاس ہو گئی، میں فیل ہو گئی، بیٹیاں کہتی ہیں کہ نہیں؟ ہم جمعہ پر آئیں، ہم نوٹس لے رہی ہیں، ہم مجلس درود و سلام میں آئے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، تو بھائی جب بھی جملہ بولا جاتا ہے تو اس میں فعل اور فاعل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا جملہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ کوئی فعل ہے نہ فاعل ہے۔ اس کے دو سبب ہیں، کیا؟ ایک تو سبب یہ کہ فعل اور فاعل اگر ذکر ہو تو پھر ہماری طرف سے ہو گیا، نے کہا نہیں خبردار، اپنا نام نہیں لینا کبھی درمیان میں، تمہارا منہ پتہ نہیں کیسا ہے، میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، تمہاری زبان کیسی ہے، میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس لیے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں ہر کسی کا قبول ہو جائے۔ تم نے اگر اپنا فعل فاعل ڈال دیا تو ممکن ہے کسی کا قبول ہو جائے کو اس بارگاہ کے لائق تھا، جو نالائق تھے ان کا قبول نہ ہو، اور اس کا فیصلہ ہے ہر عبادت میں رد و قبول ہو سکتا ہے، مگر درود و سلام مصطفیٰ میں قبول ہی قبول ہے، اس میں رد نہیں ہے، اس میں کبھی رد نہیں، قبول ہی قبول۔ تو تبھی قبول ہوگا نا کہ اپنے آپ کو ہم درمیان سے نکال دیں گے، جن کی وجہ سے رد ہونا تھا جب وہی نہ رہے تو پھر قبول ہی قبول ہوا۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا اس نے فرمایا بھی یا تو یوں کہو، سلام کرنا ہو تو یوں کہو، اگر درود پڑھنا ہو تو فرمایا اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو۔ حکم کیا ہے؟ بولیے اے ایمان والو، بولیے نا، میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو، حکم آ گیا۔ اب ہم پڑھنے لگے درود و سلام، تو ہم نے پڑھا کیا؟ اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ تعالیٰ تو حضور پر درود و سلام دے۔ اس نے حکم دیا میرے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود و سلام پڑھ میرے ہمارے محبوب پر۔ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ، یہ ہے درود و سلام۔ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں مولا تو پڑھ، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری طرف سے بھی تو پڑھ دے۔ گویا یاد رکھ لو، ہر عبادت، کیا اللہ کی ہر عبادت بندہ کرتا ہے، حضور کا درود و سلام بندے کو دینے ہی نہیں دیا، بندے کی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے، اپنی طرف سے بھی خدا خود دیتا ہے۔